وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید۔ جی اکرم شیخ صاحب، کون کون سے اہم فیصلے ہیں سپریم کورٹ کے جن پہ کہ حکومت نے ابھی تک عمل درآمد نہیں کیا؟ میر صاحب، یہ ایک تو این آر او کا فیصلہ ہے جو ہنوز اس بات کا منتظر ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہو۔ حالانکہ یہ فیصلہ جناب کمال اظفر کے 15 دسمبر کے کنسیشنل سٹیٹمنٹ کے اوپر بنیاد ہے، اس کی ان کی کنسیڈنگ سٹیٹمنٹ کے اوپر بنیاد ہے، اور یہ بات ابھی ریویو کے اندر بھی آئی ہے۔ اس کے علاوہ این آئی سی ایل کا فیصلہ ہے، ابھی تک وہ تصفیہ طلب ہے۔ حج سکیم کا فیصلہ ہے، اب دیکھیں اس میں بھی کوئی وہ جو ظفر قریشی صاحب کو ادھر کر دیا، ان کی رپورٹیں آ گئیں۔ اسٹیٹ بینک کے رائٹ آف لونز کا فیصلہ ہے، وہ ابھی تک جو ہے کوئی 17 کے قریب ایسے فیصلے ہیں عام جو جس میں اربوں روپوں کا گھپلہ انوالو ہے، ان کا کوئی عمل درآمد کا کوئی صورت نہیں ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے، دیکھیے ٹریجڈی یہ ہے، کوانٹٹی اور کوانٹم آف ججمنٹس نہیں ہے، کانڈکٹ آف گورنمنٹ ان کوسچن ہے۔ کیا حکومت عدلیہ کو اس کا یہ مقام تسلیم کرتی ہے کہ یہ ایک فائنل آربٹر ہے اور اس نے جو فیصلہ کر دیا اس کو ہم نے سر تسلیم خم کرنا ہے؟ مقدمہ لڑنے کی ان کو اجازت ہے، کوئی مقدمہ لڑنے سے تو نہیں روکتا۔ اب دیکھیے انہوں نے 5 وکیل تبدیل کیے ہیں ریویو کے اندر۔ ایک آرڈر 26 رول 6 ہے جس کے تحت یہ واجب ہے کہ وہی وکیل جس نے مقدمہ لڑا، نظر ثانی کی درخواست بھی وہی پیروی کر سکتا ہے۔ پہلے ان کو ڈسیبل کرنے کے لیے مشیر بنا دیا، اس کے بعد پھر وہ مشیر سے بھی نکال دیا، اور سپریم کورٹ نے اپنی ریویو ہیئرنگ کے دوران یہ کہا کہ ہم 17 کے 17 ججز کمال اظفر کے اوپر اگر آپ نے کوئی بلیک میلنگ تھریٹ دیا تو ہم کمال اظفر صاحب کا تحفظ کریں گے۔ دیکھیں کمال اظفر صاحب اس وقت اویلیبل تھے، انہوں نے نہیں کیا۔ ایک اور فاضل کونسل آگے، انہوں نے کیا۔ اب دیکھیں میں کہتا ہوں کہ یہ کانڈکٹ ہے، کانڈکٹ آف ڈیفائنس، کانڈکٹ آف ڈیلیبریٹ ڈیفائنس از اے پالیسی میٹر۔ ایگزیکٹو از پرسوئنگ اے کانڈکٹ آف ڈیلیبریٹ ڈیفائنس آف دی سپریم کورٹ ججمنٹس، اور اس سے ایک انارکی پھیلنے کا خطرہ ہے، جس کی جانب اطہر بن اللہ صاحب نے اشارہ کیا، جس کی جانب فخر الدین صاحب نے اشارہ کیا۔ فیصلے نہ ماننے کا نتیجہ یہ ہے، اگر ایک آرڈرلی گورنمنٹ کو آپ نے رن کرنا ہے تو آپ فیصلے مانیں گے، اگر آپ فیصلے نہیں مانیں گے ایک کیوس پیدا ہوگا، انارکی پیدا ہوگی، پھر عام آدمی کیسے فیصلے مانے گا؟ جی جسٹس وجی الدین صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جسٹس صاحب، یہ جو کچھ فیصلے گنوائے ہیں اکرم شیخ صاحب نے جن پہ کہ حکومت نے عمل درآمد نہیں کیا، اور خاص طور پہ جو این آر او کیس ہے اس میں حکومت کو خط لکھنا ہے سوئس اتھارٹیز کو، جو کہ ابھی تک اس نے نہیں لکھا، تو یہ تو 1.5-2 سال سے یہ جو کانڈکٹ آف ڈیفائنس ہے یہ ابھی کی بات نہیں ہے، 1.5-2 سال سے چل رہا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ عدالت جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو یعنی کہ وزیر اعظم صاحب کے خلاف کوئی حتمی فیصلہ کرنے والی ہے؟ جی، حتمی فیصلہ تو جیسے آپ کے علم میں ہے کہ این آر او کے کیس میں 16 دسمبر سن 2009 کو آ چکا ہے، اور اب یہ جو نظر ثانی کی درخواست خارج ہوئی ہے تو اس کے بعد تو کوئی جواز نہیں رہتا کہ سپریم کورٹ کا جو 2009 کا آرڈر تھا اس کے اوپر عمل درآمد نہ ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری حکومتوں میں تو یہ ہوتا ہی نہیں کہ وہ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کے آرڈرز کے اوپر عمل درآمد نہ کریں۔ جی نہیں، میں یہ آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ تو عمل درآمد نہیں کر رہی، حکومت عمل درآمد نہیں کر رہی، تو 1.5-2 سال ہو گئے ہیں، تو سپریم کورٹ نے کیا کیا؟ اس کا کیا نوٹس لیا؟ کیا توہین عدالت کے الزام میں کارروائی ہو سکتی ہے وزیر اعظم کے خلاف؟ جی بالکل، سپریم کورٹ نے بڑے تحمل کا اظہار کیا ہے، بڑے پیشنس کا اظہار کیا ہے، اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ صرف ریویو کی درخواست ڈال دینا یا صرف اپیل کر دینا، اس کا نتیجہ یہ نہیں نکلتا کہ جو ابتدائی آرڈر تھا وہ سسپینڈ ہو گیا ہے یا اسٹے ہو گیا ہے۔ تو وہ جو 16 دسمبر سن 2009 کا آرڈر ہے وہ نہ صرف ان فیلڈ تھا بلکہ آپریٹو بھی تھا، اور سپریم کورٹ نے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ہائی آرڈر کی
ٹالرنس کا اظہار کیا کہ انہوں نے اس اثنا میں کسی قسم کا ایکشن نہیں لیا، حالانکہ جیسے کہ واضح ہے کہ اگر تو کورٹ کے آرڈرز پر عمل نہیں ہو رہا ہو اور اس پہ بھی نہیں ہو تو کنٹیمپٹ کا سلسلہ بنتا ہے۔ اور دوسری طرف معاملات کچھ اس طریقے سے ہیں کہ جیسے ٹٹ فار ٹیٹ ہو رہا ہو۔ سپریم کورٹ نے ادھر نظر ثانی کی درخواست کو خارج کیا اور اس طرف صدر صاحب نے ایک فرہ بھیج دیا، ایک خط بھیج دیا، اپنے ذاتی لیول کا خط بھیج دیا، حالانکہ ذاتی لیول کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بارے میں جو ریفرنس پیش کیا گیا تھا اس کو ٹیک اپ کیا جائے، حالانکہ جو گرمیوں کی چھٹی پر جانے سے پہلے وہ ریفرنس چل رہا تھا اور اس میں کسی قسم کی ڈیلے نہیں تھی۔ اور یہ بھی بھول گئے ایسا کرتے ہوئے کہ 2 سال سے جو این آر او کا ریویو اپلیکیشن زیر التوا تھی وہ کوئی بات نہیں ہے، وہ جو انٹیلیجنس ان کو شو کی جا رہی تھی، وہ جو ایک ہائی لیول آف پیشنس جس کا اظہار ہو رہا تھا وہ کوئی چیز نہیں۔ تو مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو آپ کے حق میں آرڈرز آتے رہیں، اگر تو عدالت جو ہے وہ آپ کو انکریج کرتی رہے صرف اس لیے کہ یہ ایک نیسنٹ ڈیموکریسی ہے، ڈیموکریسی کا پودا جو ہے وہ ابھی اس کو پھلنا پھولنا ہے، اور یہ سب سامنے رکھتے ہوئے اگر وہ آپ کو انکریج کرتے رہیں تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کبھی کوئی فیصلہ آپ کے خلاف آ جائے تو پھر اس کی ریٹیلیشن شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ بہت بہت شکریہ وجی الدین صاحب، ہمارے ساتھ کراچی سے بات کر رہے تھے۔ طارق محمود صاحب، یہ اب بھٹو ریفرنس کا حوالہ دیا ہے، وہ صدر زرداری صاحب نے خط بھی لکھا ہے، لیکن جون 2011 میں اس کی آخری ہیئرنگ ہوئی تھی، اس کے بعد سے تو اس کی ہیئرنگ نہیں ہوئی۔ تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ کیس کو سپریم کورٹ شروع کرتی ہے تو اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے؟ دیکھیں گزارش ہے، اگر زرداری صاحب نے چونکہ ریفرنس بھی انہوں نے داخل کیا تھا پریزیڈنٹ، اگر کوئی ارجنٹ ہیئرنگ کی درخواست دے دی ہے تو کوئی بری بات نہیں، ہم روز دیتے ہیں۔ میں نے بھی یہ درخواست دی ہوئی ہے کہ کل میرا کیس جلدی لگا جائے، ہمارا روز وکیلوں کا کام تو کوئی امپورٹنٹ بات نہیں ہے، وہ اتنی کوئی نہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ دیکھیں میرا پرابلم کچھ اور ہے، میں جو بات کر رہا ہوں نا، میں عام عوام میں رہتا ہوں، عوام بڑے عذاب میں۔ آپ نے کہہ دیا کہ کنٹیمپٹ نوٹس، چلے جی پرائم منسٹر کو 6 مہینے کے لیے بھجوا دیں۔ ایک بات بتا دوں، مجھے قانون زیادہ نہیں آتا، اگر 6 ماہ کی پرائم منسٹر کو سزا ہو بھی گئی نا تو اڈیالہ جیل سے پرائم منسٹری ہوگی، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ یہ مت کوئی نہیں، وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوں گے۔ سر جی ٹھہر جائے نا، ڈسکوالیفائی کا قانون ہے، آئین ہے، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ تو سمجھائیں نا جی، نہیں، جس وقت نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کے پاس کو موو کرے گا نا تو پھر وہ کیا نیشنل اسمبلی اسپیکر لے کر اس کو بیٹھ جائے گی۔ یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں ہم اپنے آپ کا مذاق نہ اڑائیں۔ میں ایک سیکنڈ نہیں نہ کریں نا، آپ کو حق ہے اپنا کریں۔ نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پرائم منسٹر کے خلاف میں بتا رہا ہوں توہین عدالت کے الزام میں 6 مہینے کی سزا ہوگی نا، 6 مہینے کی تو وہ سزا ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے نا۔ نہیں ٹھہر جائے نا، وہ ٹھہر جائے، آرٹیکل سر اتنی جلدی نہیں ہوگا، ٹھہر جائے، میں بتاتا ہوں۔ اس کے لیے ہوگا یہ، وہ چونکہ ایم این اے ہے، کوئی زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ موو کرے گا اسپیکر صاحبہ کو کہ جناب یہ ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان کا ریفرنس بھجوائیں آپ چیف الیکشن کمشنر کے پاس، ٹھیک ہے نا۔ پرائم منسٹری تب جائے گی جب ان کی نیشنل اسمبلی کی سیٹ جائے گی، ٹھیک ہے نا جی۔ اس میں پھر اسپیکر کے پاس ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ واقعی کسی ایسی شک میں آ گئے ہیں 6 ماہ کی سزا کی وجہ سے، پھر وہ کیا کب تک لے کے بیٹھتے ہیں، پھر آپ میرا سوال بڑا، میں کہتا ہوں ہم اپنے آپ کو کیوں مذاق بنایا ہوا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر اڈیالہ جیل سے بھی یس بطور وزیر اعظم بکام کرے گا، قیدی وزیر اعظم، جی بالکل قیدی وزیر اعظم۔ اس لیے میرا نہیں، آپ جواب بعد میں سپریم کورٹ نے شہباز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا، اسی لمحے وہاں گورنر راج نافذ ہو وہ گیا۔ ڈسکوالیفیکیشن کی بات ہو رہی ہے، وہ دوسری ڈسکوالیفائی بات ہے، تو ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے، لیکن گورنر راج صدر نے نافذ نہیں کیا، ہوتا، صدر نے نافذ کیا نا، نہیں صدر ہوتا۔ نے نافذ کیا، اس لیے کہ وہ وزیر اعلیٰ ان کے مطابق نہیں رہے، سپریم کورٹ کے پی سی او ججز کے مطابق وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہے، اس لیے صدر نے کوئی حکومت اور بن تو نہیں آپ کا کیا سکتی۔ خیال ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف کنٹیمپٹ لگے گی تو صدر اس کو ڈسکوالیفائی کر دے گا؟ سپریم کورٹ جب اس کو ڈسکوالیفائی کرتی ہے اس گراؤنڈ پہ، سپریم کورٹ اس کو ڈسکوالیفائی کرتی ہے اس گراؤنڈ پہ کہ تم نے فیصلے کی توہین کی ہے، تم یو آر ایکٹنگ ان اے مینر پریجوڈیشل
to the independence of judiciary. लेकिन उनको आप 63 पढ़े जरा। वही तो मैं कह रहा हूँ। तो भाई डिस्क्वालिफिकेशन के लिए स्पीकर के पास जाएंगे ना, स्पीकर वो कह रहे हैं कि स्पीकर के पास जाएंगे ना। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप लेकर जाएंगे कि स्पीकर के पास लेकर जाएंगे कि इसलिए ऊपर ये आइन है, मोहर तस्दीक साबित कर दें, इसलिए कि उसको प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं पार्लियामेंट ने बनाया। पार्लियामेंट ने बनाया है, पार्लियामेंट का बहुत एहतराम है, लेकिन पार्लियामेंट के फाजिल मेंबरान की अहलियत और नाअहलियत को जज करने का अख्तियार अदालत आलिया और अदालत उज़्मा के पास है। भाई जी, कौन क्वालिफाइड है, कौन क्वालिफाइड नहीं है, डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, सजा देंगे ना 6 माह के लिए, तो वो उसके बाद पढ़ने का आइन। ये मैं समझता हूँ तारिक महमूद साहब की इस गुफ्तगू के बाद हुकूमत को इनको अपने पैनल पे बाबर आवाम की जगह पे इनको खड़ा करना है। मैं आइन की बात कर रहा हूं, मैं आइन की बात कर रहा हूं। आर्टिकल 63 के बाद रेफरेंस दाखिल होगा, रेफरेंस और जाएगा, तब उसके हमने, लेकिन मैं वो बात, असल में बात कुछ और, मैं कह रहा हूं कि खुदा के लिए जितने इदारे हैं, सुप्रीम कोर्ट जिस वक्त, मेरा ये ख्वाब है, जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट साइन करे ना, उसी वक्त इंप्लीमेंटेशन हो जानी चाहिए। जैसे कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट जब रिस्टोर हुई थी ऑटोमेटिकली हो गया था। लेकिन गुजारिश ये है सबको काम करना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस वक्त लोग जो हैं बहुत मुश्किल में हैं, बहुत अजाब में पड़े हुए हैं। हम किन जंजालों में पड़े, हमारे मुल्क की सलामती दांव पर लगी हुई है। मुश्किल में मजीद इजाफा नहीं करना चाहिए हुकूमत को। हुकूमत को अदालत के फैसलों की खिलाफ वर्जी करके लोगों की मुश्किलात में इजाफा नहीं करना चाहिए। अच्छा अतर मिल्ला साहब, आप हमें ये बताइए कि देखें कि फ़र्ज़ करें कि सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत के इल्ज़ाम में कार्रवाई करती है और उन पर कंटेम्प्ट लगा देती है और उन्हें 6 महीने की सज़ा दे देती है। क्या वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी जेल से बैठ के भी बतौर वज़ीर आज़म अपना काम कर सकते हैं? देखिए जी, ये तो एक हकीकत है कि ताख़ीरी हरबे बदनीयती ही पे क्यों ना हो, इस वक्त उनके पास हुकूमत है, वो उनकी पार्लियामान में भी मौजूदगी है, वो कर तो सकते हैं। लेकिन मेरा मौक़िफ़ ये है, और हमें इंतहाई शर्म आनी चाहिए बहैसियत पाकिस्तानी, कि अब ये ड्रामे बंद हो जाने चाहिए। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, मामूली फ़ैसला भी नहीं है, किसी 2 जजों का नहीं है, 3 जजों का नहीं है, 17 जज साहिबान का एक फ़ैसला है। उस पर रिव्यू भी डिसमिस हो गया, और उस रिव्यू में खुद हुकूमत ने भी कभी ये मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया कि वो कोई बड़ा अच्छा कानून है। ये तो हुकूमत को चाहिए, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में बात हुई थी कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद भी इस कानून की तरफदार नहीं थी, इनको तो मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिसने दस्तखत किए, और खुद इस मुल्क को इस आज़ाब से छुटकारा हासिल कराएं और खुद ये खत लिख दें। देखें, महज़ब माशरों में जिनके ऊपर बड़े इल्ज़ाम होते हैं, खासकर करप्शन के इल्ज़ाम होते हैं, वो ओहदे भी नहीं आते लेते ना, वो अपने आप को इलेक्शन में, हमें अगर खत लिख दिया जाए तो फर्क पड़ेगा कोई? मैं कहता हूँ जी, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 17 मेंबरों का फैसला है, और अगर इस मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती होनी है, उस फैसले पे अमल करना हर एक का लाजिम है, और ख़ासकर जो हुकूमत में है उनका ये फ़र्ज़ बनता है, उन्होंने इसका हल्फ उठाया है कि वो उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल करें, और अगर उनका कोई मौक़िफ़ है वो आके सुप्रीम कोर्ट में डालें। सुप्रीम कोर्ट के बाहर इसको सियासी अखाड़ा न बनाए। और नहीं, कुछ सियासतदान भी तो सुप्रीम कोर्ट को सियासी अखाड़ा बना रहे हैं ना। वो रोज़ाना एक दरख्वास्त डालते हैं और फिर वो ऐलान करते हैं कि अब हम अपना अगला मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट में जाकर पेश करेंगे। वो अंदर पेश नहीं करते, बाहर पेश करते हैं। यही तो मेरा रोना है, आर्गुमेंट अंदर करें। जो मैंने ये बात कही ना, 2 मिनट में केस खत्म हो सकता था, तो सुप्रीम कोर्ट हो सकता है उनकी बात समझ लेती और उसको वापस ले लेती। मैंने कब कहा है कि अदालत को फैसले को नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त पाकिस्तान के लोग, मुझे नहीं पता किसका कसूर है, और देखें वो GHQ वाले दोबारा आ गए हैं, वो फिर पावरफुल हो गए। खुदा के ये कौन से रूल ऑफ लॉ के लिए हमने स्ट्रगल की थी? इस वक्त रूल ऑफ लॉ नाम की कुछ टोटल इख्तियार उनके पास है, सारी अपना गुजारिश है, लोगों के पास इख्तियार है। भाई कमाल करते हैं, अभी भी आपको समझ नहीं आई। हामिद साहब, पार्लियामान जो बहुत अहम इदारा है, वो अगर आज फाल नहीं है तो वो सारी सियासी कुव्वतों पे उसका इल्ज़ाम आता है। उस इदारे को फाल होना चाहिए, बजाय इसके कि एक शॉर्टकट के तौर पे हर एक सुप्रीम कोर्ट के उसमें आए। पहले अपने इदारे को, और जो कौम का इदारा है उसको फाल बनाए, ये सारे मसाइल उधर लेके जाएं,
اور اس کو اتنا با اثر بنا دیں کہ کوئی کسی کی ہمت نہ ہو کہ ہمارے فوجیوں کو اور بارڈر پہ شہید کر سکے. یہ اس ادارے نے کھڑا ہونا ہے اور باقی سارے اداروں کا احترام کریں, تب ایک عام آدمی کو سکون بھی ملے گا. جی ایک وقفے کا وقت ہے, وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. جی اکرم شیخ صاحب, یہ جو ہم ساری گفتگو کر رہے ہیں, جی نہ شاید حکومت خط لکھے گی, نہ ہی حکومت کے خلاف کارروائی ہوگی, جو بھی ہونا اب یہ 10 محرم کے بعد ہی ہوگا. میں انشاءاللہ میری دعا ہے کہ عاشورہ محرم بھی آرام سے گزر جائے اور اس کے بعد بھی پاکستان کے لیے نیا اسلامی سال رب کریم اپنی رحمت کا سال بنا دے اور پاکستان کی مشکلات کو دور کر دے. میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کی وساطت سے, آپ کے سامعین اور ناظرین کے لیے. دیکھیے نیشنل ایمرجنسیز کے ادوار میں آپ سٹیٹسٹکس اٹھا لیں, ہر دفعہ جب پاکستان کے اوپر جنگ مسلط کی انڈیا نے, کرائم ریٹ ختم ہو گیا. لوگوں نے, ڈاکوؤں نے ڈاکے مارنے چھوڑ دیے, لٹیروں نے لوٹ مار چھوڑ دی, قاتلوں نے قتل کرنا چھوڑ دیے. کرائم ریٹ واز ریکارڈڈ ایز 0. اب دیکھیں پاک فوج کی جو جوان ہیں ان کو شہید کیا گیا پاکستان کی ٹیریٹوریل لمٹس کے اندر اور نیٹو کے افواج نے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس موقع کی نزاکت کا احساس گورنمنٹ نہیں کرے گی which is the noblest institution of the state, تو پھر آپ عام آدمی سے کیا توقع کریں گے. اس صورت حالات کا یہ تقاضا ہے, اور جس خطرے کی جانب جناب طارق محمود صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ اس سے جی ایچ کیو طاقتور ہو رہا ہے, اس کا یہ تقاضا ہے کہ آپس کی لڑائی کو چھوڑ کر جو کانسٹیٹیوشنل آرگنز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کلیش کرنے کی بجائے وہ ایک دوسرے کا احترام کریں, ایک دوسرے کے فیصلوں کو مانیں, ایک دوسرے کے نہیں, وہ تو اس سے اتفاق کرتے ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے, نہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ حکومت یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس بھی اختیار کر سکتی ہے. میں عرض کر رہا ہوں نا, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک عادی مجرم اپنا پیشہ چھوڑ دیتا ہے نیشنل ایمرجنسی میں, یعنی ایک غیر ملکی افواج کے مجموعے نے پاکستان کی سوورنٹی کو پامال کیا ہے, OIC کے سیکرٹری جنرل نے اس کی مذمت کی ہے, ہمارے دوست دنیا بھر سے اس کی مذمت کر رہے ہیں, شہیدوں کو سپرد خاک کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اور ہم کیا کر رہے ہیں, نیا سال شروع ہوا ہے اور ہم نے سٹارٹ نئے سال کا کراچی میں کس طریقے سے کیا ہے. ایمرجنسی تو تھی نا. ارے بھائی یہ باتیں اپنی جگہ ہے, گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کی جائے. کراچی میں کیا ہوا ہے, ہم نے نیا سال جو شروع کیا ہے کس بنیاد پر کیا ہے, نفرتوں سے ہم نے سٹارٹ کیا. اچھا مجھے یہ بتائیں طارق محمود صاحب کہ میں تو چاہتا ہوں ابھی صرف ہم آئینی مسائل کو ڈسکس کر لیں, یقیناً سیاسی مسائل کا تعلق بھی ہے ان سے. اب اگر سپریم کورٹ دیکھتی ہے کہ حکومت فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کر رہی, کیا آئین کی دفعہ 190 کے تحت حکومت کے خلاف سپریم کورٹ فوج کی مدد طلب کرے گی؟ نہیں کرے گی, نہیں کرے گی, نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اب دیکھیں آرٹیکل 190 میں کیا ان ججز کی بحالی میں, کیا ان ججز کی بحالی میں چیف آف دی آرمی سٹاف نے کردار ادا نہیں کیا؟ دیکھیں 190 میں فوج تو لکھی نہیں ہوئی نا. اچھا, فوج تو لکھی نہیں ہوئی تمام اداروں کے لیے نہیں. دیکھو نا, وہ تو بات ہے ایگزیکٹو کی بات کی ہے, اور بات یہ ہے کہ جو فوج جو ہے وہ تو اگر دیکھا جائے تو منسٹری آف ڈیفنس کا ایک آرگن ہے, فوج کی تو بات اور کیوں کرے گی. اور ابھی آپ کہہ رہے تھے جی ایچ کیو مضبوط ہو گیا ہے. دیکھیں پریکٹیکلی بات کچھ اور ہے, آئین کی بات اور ہے. ایک بات بتا دوں, سپریم کورٹ کبھی نہیں کرے گی. کیوں نہیں کرے گی؟ اس لیے سپریم کورٹ نہیں کرے گی کہ سپریم کورٹ ریسٹور ہوئی ہے رول آف لا کی بنیاد پر, اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب وقتاً فوقتاً یاد دہانی کرواتے رہتے ہیں. ایون پچھلے دنوں آپ ہمیشہ گراؤنڈ ریئلٹیز کی بات کرتے ہیں. نہیں, سٹاف کالج, آپ ہمیشہ گراؤنڈ ریئلٹیز کی بات کرتے ہیں. جی میں گراؤنڈ نہیں کرے. سپریم کورٹ کے ججز کس نے بحال کرائے ہیں؟ نہیں دیکھیں سپریم کورٹ, دیکھیں نا بات بڑی سیدھی سی ہے. سپریم کورٹ کے ججز عوام نے بحال کروائے ہیں. خیر پتہ نہیں جی, مجھے لانگ مارچ کے نتیجے میں بحال ہوئے. پتہ نہیں, مجھے لانگ مارچ کہا تھا, سن لیں لانگ مارچ کی کہانی سن لیں. میں لانگ مارچ والے دن لاہور میں تھا, علی احمد کرد کو لوگ دیا تھا بلوچستان میں, منیر ملک کو روک لیا تھا وہاں پر, میں تو وہاں پر موجود تھا, اور وہاں اس وقت پریزیڈنٹ ہائی کورٹ تھے شاہد صدیقی صاحب جسٹس صاحب, میں تو وہاں تھا. لوگ تو مجھ سے پوچھتے تھے کب چلے گا, میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا, مجھے تو نہیں پتا. پھر بعد میں کیا ہوا, کچھ نہیں ہوا, میں اس ڈیٹیل میں نہیں چاہتا. بعد میں جو بھی ہوا لانگ مارچ سے بحال نہیں ہوا ہے. مجھے وکیلوں کا لانگ مارچ شروع نہیں ہوا تھا.
اچھا۔ کیونکہ اگر شروع ہوتا تو لاہور ہائی کورٹ کے جی پی او چوک سے شروع ہوتا. تو پھر یہ کریڈٹ آپ دیتے ہیں نواز شریف کو؟ نہیں کریڈٹ نہیں. دیکھیں ایک راہ ہموار ہوئی تھی, ایک پریشر تھا, اور دیکھیں جس طرح اب مثال کے طور آپ اور علی احمد قر تو گئے تھے نا نواز شریف کے پاس؟ نہیں جی میں گیا تھا, اور ہمیں ان سے کہا تھا کہ پلیز لانگ مارچ کیجیے. نہیں ہم نے ان سے کہہ تھی, اس لیے کہ بات بڑی سیدھی ہے. پہلی دفعہ بھی لانگ مارچ ہوا, مسلم لیگ نواز کا کسی کو یہ بات اچھی لگے یا بری, ان کی بہت کنٹریبیوشن تھے. اگر وہ اس وقت مثال کے طور پر ہم ہی نہ بھرتے تو ہمارے لیے یقیناً مشکلات پیدا ہوتی. ہم گئے تھے, انہوں نے اس وقت مہربانی کی. اور ایک اور بات بتا دوں, مثال کے تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ نواز شریف صاحب اس دن گھر سے نہ نکلتے تو پھر کیا ہونا تھا؟ اچھا میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ ججز کو بحال کس نے کرایا؟ نہیں یہ لوگوں کا پریشر تھا, لوگوں کی تھی. یہ دیکھیں وکیل نہیں تھے, لوگ تھے. نہیں تو کیوں نہیں کہ سٹارٹ وکیلوں نے کیا, لیکن اس کے بعد لوگ آن بورڈ تو تھے. آپ بھی گھر میں نظر بند رہے اتنا عرصہ. جی بالکل وہ تھا. ہمارے دیکھیں نا لانگ مارچ میں بچے بھی جو ہے نا وہ تھے, وہ ساری چیزیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. لیکن میرا معاملہ یہ ہے کہ اب لوگ پتہ کیا پوچھتے, اب لوگ کہتے بھی حکومت مشرف کو بھی نکالا, حکومت بھی نہیں آئی, نمائندے بھی ہمارے بیٹھے, جوڈیشل بھی ہے. لوگ مایوس ہیں. میں کہتا ہوں لوگوں کو عمران خان کیوں اتنا مقبول ہے. یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو عمران خان کی بات بہت سمجھ رہی, لوگ عمران خان کے شاید اس لیے سامنے آ رہے ہیں, باقی لوگوں سے ہی مایوس ہو چکے. تو ہمیں چاہیے کہ معاملے کو کسی نہ کس طرح ٹریک میں ڈالیں. جی اطہر من اللہ صاحب آپ بتائیے کہ کس نے بحال کرایا تھا ڈپوز ججز کو؟ دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کا جو ایک دلیرانہ قدم تھا 9 مارچ کا, ادھر سے اگر شروع کریں تو وہ 5 وکیل جن کا خون اس تحریک میں شامل تھا, وہ 90 سیاسی شہید جو کہ 12 مئی کو شہید ہوئے, اور ان گنت لوگوں کی جو ایک قربانیاں تھیں, اور پھر سب سے بڑا تھوڑا سا کردار میڈیا کا بھی تھا. نہیں میں بہت کردار تھا, میں اسی پہ میر صاحب میڈیا کا بہت بڑا کردار تھا. میڈیا نے پہلی دفعہ پیغام پہنچایا, لوگوں کو نکالا دیہاتوں میں, لوگوں کو آئین کی بالادستی, قانون کی بالادستی کی اہمیت کا احساس دلایا. تو یہ سب قوم نے مل کے, اور اگر فوج نے شاید آپ کے مطابق کوئی رول ادا کیا, وہ پریشر عوام کا نہ ہوتا تو وہ بھی پاکستان کا ادارہ ہے. تو انہوں نے اگر کیا ہے تو وہ اتنی جو قربانیاں تھی یہ اس کی وجہ سے رول آف لاء کے لیے تھی نا. اور میں سمجھتا ہوں اس میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ بھی تھیں, پیپلز پارٹی کے ورکر بھی تھے جنہوں نے جانیں دی. اگر اس رول آف لاء کی آج صرف ایک آدمی کی ذات کی وجہ سے خلاف ورزی کی جا رہی ہے, میں سمجھتا ہوں اس پوری تحریک کے ساتھ زیادتی ہو. تو وہ رول آف لاء کے لیے ہوا نا سب کچھ. بالکل. تو اب عدالت کے فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں ہوتا تو وہ تمام قوتیں جنہوں نے مل جل کے ڈپوز ججز کو بحال کروایا تھا, وہ دوبارہ مل کے کوئی مشترکہ اسٹریٹجی اختیار نہیں کر سکتی. یہ بات تو ابھی طارق صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس سے جو حکمران ہے ان کی سیاسی ساکھ جو ہے وہ گر رہی ہے. ان کو عوام کا بھی ابھی بخوبی علم ہونا چاہیے. وہ اس ملک میں قانون کی بالادستی چاہتے ہیں, وہ عدلیہ کے فیصلوں پہ عمل کرانا چاہتے ہیں. اگر وہ نہیں کریں گے تو ان کی اپنی ساکھ گر رہی ہے. ایک خط لکھنے سے کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑے گی. اگر وہ خط لکھ دیں, اور جس طرح میں نے کہا یہ ہمت کریں, آصف علی زرداری صاحب خود حکم دیں, کل صبح حکم دیں کہ یہ خط لکھا جائے, میں سمجھتا ہوں ان کی سیاسی ساکھ بھی بڑھے گی اور اس ملک میں قانون اور آئین کی بالادستی بھی رہے گی. آپ ذرا یہ بتا دیں, یہ جو بھی آپ نے فرمایا کچھ بھی نہیں ہوگا. بالکل نہیں ہوگا. لکھ دیں نا, لکھ دیں, کیا پریشانی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا سر, نہیں ہوگا. تو پھر کیوں نہیں لکھ رہے وہ؟ دیکھیں جی, یہ تو دیکھو نا, یہ حامد میر صاحب اگر میں ہوں, کیونکہ اگر آپ نے اس وقت تو پوزیشن عدالت میں نہیں لی, یا تو عدالت کو ساری جب نہیں لی تو یو شوڈ بلیم یور سیلف. کیونکہ جب جسٹس کھوسا صاحب نے کہا بھائی خط وط والی کی بات ہے کرو, جب چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ وچی والی گل دس دو, پنجابی میں کہا, اور انہوں نے ساتھ کہا میں لائٹر سائڈ پر کرو, آپ کہہ دیتے. وہ کیا ہے وچ والی گل کیا ہے؟ نہیں خط کی بات تھی نا, خط کی بات تو وہاں نہیں ہوئی نا, سارے آرگومنٹس کو جانا, خط وط کی تو بات نہیں ہوئی نا, تو وہ بات یہ کر دیتے تو حامد شاید ان کو صاحب بھی بات سمجھ آئے. سمپل سی ہے. اگر میں نے کچھ کیا ہے تو میں شاید خط نہ لکھوں, اگر میں نے کچھ نہیں کیا تو میں خط لکھنے سے کیوں ڈروں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جس نے اپنے آپ کو صاف دکھانا ہے وہ خود پہل لے اور خط لکھ دے. بہت شکریہ اطہر من اللہ صاحب, جناب طارق محمود صاحب اور جناب اکرم شیخ صاحب. بہت ہی سادہ سی لیکن بہت ہی گہری بات کی ہے اطہر من اللہ صاحب نے کہ اگر تو میں نے کچھ نہیں کیا تو پھر تو میں خط ضرور لکھ دوں گا, اور اگر واقعی میں نے کچھ کیا ہے تو پھر
شاید میں خط لکھنے سے کتراؤں گا، لیکن شاید اس معاملے میں کچھ سیاسی انا کا بھی مسئلہ ہے اور کچھ سیاسی ضد بازی کا بھی مسئلہ ہے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا بھی مسئلہ ہے، لیکن ہمارے بزرگ انتہائی قابل احترام جناب جسٹس ریٹائرڈ فخر الدین جی ابراہیم صاحب نے بہت زور دے کے اور بہت ہی خلوص دل سے یہ کہا ہے کہ یار خط لکھ دو، خط لکھ دو، اگر خط نہیں لکھو گے تو پھر پاکستان میں قانون کی بالادستی کا تصور کیسے مضبوط ہوگا، اور اگر پاکستان میں قانون کی بالادستی قائم نہ ہوئی تو پھر پاکستان کے مستقبل کو آپ کبھی محفوظ اور روشن نہیں بنا سکتے۔ یہ بات ہے سمجھنے کی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔